سورۃ الرعد صفحہ نمبر 228 آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ سبحان اللہ۔ مشرکین مکہ جو ہیں وہ جب کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اثبات توحید پر بیان کردہ دلائل سے عاجز آ جاتے تو پھر محض اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی ذلت و رسوائی کو چھپانے کے لیے وہ یہ سوال کر دیتے، آپ ہمیں کوئی حصی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ کا کلام تو ٹھیک ہے کہ آپ کا کلام ایسا ہے جس کا جواب نہیں ہے۔ یہ بھی اندر اندر مانتے تھے، اعلانیہ طور پر نہیں مانتے تھے، جب اکٹھے بیٹھتے تو ایک دوسرے کو یہی کہتے تھے کہ ان کی باتوں کا جواب کوئی نہیں۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل میں پیچھے جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، آپ ان کے معجزات کو دیکھیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں جادو جو ہے وہ عروج پر تھا، جس وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت کے اعلان کا حکم دیا، اور جادو اتنا عروج پر تھا جیسے آج ہمارے مدارس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اسی طرح ان کے مدارس میں، ان کے اداروں میں یہ جادو سکھایا جاتا تھا، اس کی باقاعدہ کلاسیں لگتی تھیں۔ جی، لوگ اس کو اعلیٰ تعلیم سمجھ کے اس کو حاصل کرتے تھے، ان کو جس چیز کے ساتھ روٹی ملے لوگ اسی کو اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ ہاں جی، یہ دینداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کے جو چلن تھا، جس چیز کا جس کو بڑا جانا جاتا تھا، اس کی ٹکر کا معجزہ، یعنی اس کو ختم کرنے والا معجزہ، اس سے بھی حاوی شے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ جی، وہ سانپوں کی رسیاں بنا کے لائے، آپ نے اپنے عصا کو جو ہے نا وہ اپنے رسیوں کے سانپ بنا کے لائے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو سانپ بنا دیا، اژدہا بنا دیا۔ جی، اس نے ان سب کے جادو کو ستیہ ناش کر دیا، سب کو فنا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، آپ کے زمانہ مبارکہ میں طب کو بہت عروج تھا۔ جی، طب جو ہے وہ اتنی عروج پر تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے پھر وہ چیزیں عطا فرما کر بھیجی جن کا علاج جو ہے، یعنی وہ علاج عطا فرما کر بھیجے جس کے نسخے حکیموں کے پاس تھے ہی نہیں، اس وقت کے طبیبوں کے پاس نہیں تھے۔ وہ اب اندھا جو ہے وہ پیدائشی اندھا، اس کا کیا علاج کریں گے؟ کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ ہاتھ پھیرتے اندھا بھی دیکھنے لگ جاتا۔ کوڑی کا علاج نہیں تھا، برس والے کا علاج نہیں تھا، اس طرح کے جو لوگ تھے بیمار تھے۔ اور اب بتائیں نا، سب سے بڑی بات یہ کہ مردہ کو زندہ کرنا، مردہ کو تو زندہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہے نا وہ اجازت فرما رکھی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ مردوں کو بھی زندہ کر لیتے تھے۔ اب جب زمانہ ہے میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو چونکہ اس وقت جو ہے نا وہ تہذیب اور تمدن والی حکومتیں قائم ہو چکی تھی، اس وقت جو ہے نا علم جو ہے وہ اپنی آنکھیں کھول چکا تھا، ادب جو ہے وہ، یعنی کہ آپ باقیوں کو چھوڑیں نا، مکہ مکرمہ میں آپ ادب کا حساب دیکھ لیں، ادب شعر و شاعری کو دیکھ لیں، یہ علم کا زور ہی تھا اس وقت، اس معنی میں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اشعار لکھتے اور کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹانگ دیتے، یعنی اس طرح کے معاملات تھے، یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ کلام کرتے ایسا کہ لوگ سامنے والے مجمع میں لوگ بیٹھے ہوتے وہ آشش کر اٹھتے۔ تو اس وقت کلام کا زور تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معجزہ عطا فرما کر بھیجا، جو اس وقت کی تہذیب و تمدن والی جو حکومتیں تھیں ان کو بھی راہ حق دکھائے۔ جی، اس وقت جو کلام کے یعنی متکلم ہونے کے جو داعی تھے ان کو بھی قرآن کریم جو ہے وہ خاموش کروا دے۔ تو اس طور پر اللہ تبارک و تعالی نے پھر وہ کلام، وہ قرآن عطا فرمایا حبیب کریم علیہ السلام کو، وہ بھی بطور معجزہ کے، جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی کا سامان ہو۔ کسی دور میں لوگ یہ نہ کہیں نہیں جی ہمارے تو یہ کام کا نہیں ہے، جیسے نعوذ باللہ آج بے دین لوگ یہ کہتے ہیں، لبرل سیکولر کہتے ہیں قرآن تو بھائی یہ پتھر کے دور کی طرف لے کے جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو بھائی بڑی
متمول اور متمدن جو ہے وہ تمدن والی زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو بڑی جدید زندگی گزار رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واحد معجزہ ہے جو حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، جو قیامت تک کے لیے رہنمائی فرمانے والا ہے۔ سمجھ آیا نا جی؟ اس سب کے باوجود جو ہے جب مشرکین اس کلام معجز کے سامنے عاجز آ گئے تو وہ اب صرف اپنے دلوں کو ڈھارس دینے کے لیے، اپنے منہ کی کالک کو چھپانے کے لیے، خفت کو چھپانے کے لیے وہ یہ کہتے تھے اور جی کوئی معجزہ لائے نا، کوئی حصے معجزہ لائے، جیسے میں نے پہلے بار آپ کے سامنے بیان کیا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں سارے پہاڑی علاقہ ہے تو یہاں کوئی جو ہے نا وہ میدان بن جائے، پہاڑ یہاں سے ہٹ جائیں، کوئی سرسبز و شاداب علاقہ ہو، یہاں پہ کوئی باغات ہوں، اس طرح کے معاملات ہوں، اس طرح کی باتیں کرتے تھے وہ آقا علیہ السلام کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ہٹ دھرمی کو، ان کی ایک یعنی کہ منہ کی کالک چھپانے والی جو بات تھی اس کو بھی بیان فرمایا، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ضد کو توڑنے کے لیے جو حق پر مبنی بات تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، میں کہ اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیۃ من رب، ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، یعنی کوئی حصی نشانی آیا ہمارے سامنے، حالانکہ وہ دیکھ بھی چکے تھے، آقا علیہ السلام کے معجزات دیکھ چکے تھے، باوجود اس کی ایک بس ہٹ دھرمی اللہ تعالیٰ نے ان کو جواباً ارشاد فرمایا میں قل حبیب آپ فرما دیں ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور دیتا کسے ہے؟ من اناب، جو انابت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ سے ہدایت مانگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زبردست نسخہ ارشاد فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ ان حصی معجزات کو دیکھ کر کے پیدا نہیں ہوتا بندے کے دل کے اندر، ایمان تب پیدا ہوتا ہے جب بندہ جو ہے اس کے اندر دو چیزیں آ جائیں۔ کیا کتنی چیزیں آ جائیں؟ دو چیزیں آ جائیں، ایک حسن طلب ہو اور دوسرا توجہ الی اللہ ہو۔ ایک حسن طلب، بندے کے اندر طلب بھی ہو، یہ نہیں کہ اس کو ایمان سکھایا جا رہا ہے، قرآن سکھایا جا رہا ہے، وہ جناب بھاگا پھرتا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے خدا ایک ہے وہ سنے ہی نہ بات، اسے کہا جا رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں وہ سنے ہی نہ بات، تو وہ کب ایمان لائے گا بھائی؟ کبھی بھی نہیں لا سکتا۔ تو خود بھی اپنے اندر طلب پیدا کرے، خود بھی غور کرے ذرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پہ دو چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حسن طلب ہو، جی طلب جو ہے اس کے اندر وہ خالص ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی، اور دوسری جو ہے وہ متوجہ الی اللہ بھی رہے، ان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ جہاں آ جاتی ہیں وہاں ہدایت آ ہی جاتی ہے، وہاں پھر ہدایت دور نہیں رہتی۔ یہ ذہن میں رہے، یہ انابت الی اللہ جو ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا، یہ وہ سکہ ہے جو کسی بھی حال میں کھوٹا نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا جو ہے نا، ایک یہاں تو ہم تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں متوجہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ اندازہ لگائیں کتنی بات ہے، جوتے کا تسمہ میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اتنی بات پر بھی کسی کو کانٹا چبھ گیا نا تب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو۔ اب بتائیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا کا انابت الی اللہ کا حکم دیا گیا ہے ہمیں، تو ہدایت مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو دنیا کائنات کی سب سے قیمتی شے ہی ہدایت ہے، تو اس کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا کتنا زیادہ ضروری ہوگا۔ تو اس لیے حسن طلب اور انابت الی اللہ یعنی توجہ الی اللہ جو ہے ہدایت کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں ان کی بات کا جواب نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نشانی کیوں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اس کو اس لیے نہیں آتی، یہ نہیں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حال تھا اس کا وہ بیان فرما دیا۔ میں اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے، یہ اس کی مرضی اور منشا پر منحصر ہے۔ مانگنے والا طلب سچی لے کر کے آ جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جھولی کو خالی نہیں پھرتا۔ جیسے کہ پہلے بھی ایک دن میں نے بیان کیا تھا، ہدایت مانگنے والی یہ وہ واحد دعا ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ دو چیزیں شرط ہیں، حسن طلب
اور انابت اللہ یعنی توجہ اللہ، یہ دو چیزیں لے کر کے بندہ ہدایت مانگ لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ وہ مانگے اللہ ہدایت نہ دے تو قیامت والے دن اس کے پاس تو عذر ہوگا، قیامت والے دن یہ عرض کرے گا مولا میں نے تو تجھ سے ہدایت مانگی تھی، پھر تو نے نہیں دی تھی کہ نہیں، تو نے نہیں دی تھی۔ اب جیسے ہدایت مانگ تو ہم بھی رہے ہوتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے، نماز پڑھتے ہیں ہدایت مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راہ پہ رکھ۔ نماز پڑھتے ساتھ ہی جو کام کرتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے نا، نماز پڑھنے کے بعد جو کام کرتے ہیں، دفتروں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی تو نماز پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، پھر بیٹھ کے جناب فائلیں بغیر پیسوں کے روانہ بھی نہیں کرتے، کوئی کام کسی کا بغیر پیسوں کی نہیں ہوتا۔ ہاں جی، پولیس والے بھی نماز میں کھڑے ہو کے اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، بعد میں مٹھائی بھی لے لیتے ہیں لوگوں سے، ہیں یہ وہ واحد مٹھائی ہے جو شوگر والے بھی لے لیتے ہیں، کسی بھی بیماری والے کولیسٹرول والے بھی لے لیتے ہیں، اس مٹھائی کو معافی نہیں دیتے وہ۔ تو اب نماز بھی پڑھے پھر یہ کام بھی کرے، تو مطلب یہ ہے کہ پھر اس نے وہ جو شرط تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسن طلب اور انابہ اللہ وہ نہیں پائی گئی۔ نماز اس نے پڑھی ہے بے خبری میں پڑھ لی ہے، اہدنا الصراط المستقیم ایسے ہی پڑھ لیا ہے بطور رسم کے اور عادت کے پڑھا ہے اس نے، ہاں جی بطور دعا کے اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھا اس نے، بطور دعا کے پڑھے بندہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے سیدھا راہ نہ دکھائے، اسے اللہ تعالیٰ سیدھے راہ پہ نہ چلاتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا جو ہے ہم بھی اسے بطور عادت کے پڑھ رہے ہیں، بطور رسم کے پڑھ رہے ہیں، دادا پڑھتا تھا، ابا پڑھتا تھا، ہم بھی آئے بے خبری میں کھڑے ہو کے۔ اب بتائیں نا ذرا، اس کی میں ایک تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو ذرا، ابھی کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، اب بتائیں کتنے دوست احباب بیٹھے ہوئے میرے سمیت اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف سچی لو لگائی ہو، توجہ ہی ہماری گئی ہو کہ یا اللہ ہم تجھ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، بتائیں۔ تو یہی حال سب کی نماز کا ہے، ہم بطور رسم کے پڑھ رہے ہیں، بطور عادت کے پڑھ رہے ہیں۔ تو عادت تو عادت ہے، عبادت کب بنے گی؟ نماز تو بطور عادت پڑھ رہے ہیں، عبادت کب بنے گی؟ جب عبادت بن گئی نا ہماری نماز تو سمجھے پھر سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اب دیکھیں فرمایا، یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ نشانیاں مانگتے تھے آقا علیہ السلام سے، یعنی وہ نشانیاں یہ مانگتے تھے کہ کوئی تصرف آقا علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر ہو، اور تصرف وہ ہو جو اس عالم میں، یعنی کہ وہ کہتے تھے باغ کھڑا ہو جائے، زمین پر ہو جائے، پہاڑ ادھر ہو جائیں، یہ والی باتیں کرتے تھے۔ تو اب اگر نشانی سے ہی مقصد ہے، غرض تھی ان کی کہ نشانی ہی دیکھیں تو مانے ہم کلمہ پڑھیں، تو اب نشانی جو ہے وہ تو ان کے اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں، اپنے جسم میں غور کر لیں، تو نشانی تو انہیں بے شمار دکھ جائیں گی۔ نہیں سمجھ آیا؟ اسی لیے تو نہیں یہ، ویسے جس دن میں اس مسئلے کو کھولوں گا بیان کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ، یہ جسم جو ہے انسان کا یہ عالم کبیر ہے، صوفیاء ویسے اس کو عالم کبیر کہتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں فلاسفہ وہ اس کو عالم صغیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو عالم کبیر ہو یا عالم صغیر ہو، جی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان میں رکھا ہے وہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان میں رکھا ہے۔ یہ صرف جو 5 فٹ کا 6 فٹ کا جو جسم آپ کو دکھائی دیتا ہے ڈھانچہ ایک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں رکھی ہوئی ہیں، ایک ایک شے۔ اس پہ جو ہے وہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زبردست کلام ہے جی، اور شیخ اکبر رحمہ اللہ نے بہت زبردست کلام کیا ہے۔ ہمارے اصل میں صوفیاء کا جو فلاسفہ کے ساتھ جو ایک ٹسل چلتی ہے علمی جی، تو اس معاملے کے تحت جو ہے انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں اس پر۔ تو جیسے ایک شعر بھی آپ پڑھتے ہیں، حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ کے مزار شریف پہ بھی لکھا ہوتا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ یہ جو مظہر نور خدا ہے نا، یعنی نور خدا کا مظہر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات جو بنائی ہے نا، یہ عالم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا مظہر ہے، اس کی صفات کا مظہر ہے۔ تو انسان کو جو اللہ تبارک کو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی صفت بندہ دیکھنا چاہے، جو بھی شان دیکھنا چاہے، وہ اس جہان کو دیکھ لے، ایک ایک شے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان اس کو دکھائی دے گی، اور غور کرے تو ہاں جی، اس کے لیے غور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا فرمایا گئی
لقومی یتفکرون، ہم نے یہ نشانیاں رکھی ہیں، آسمان سے بارش برساتے ہیں، زمین سے ان کے لیے اناج اگاتے ہیں، یہ اس قوم کے لیے ہے جو غور کرنے والے لوگ ہیں، غور کرے تو ہر شے سمجھ آئے گی۔ تو جس طرح کر کے انسان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور ذات کا مظہر ہے اور اس کی صفات کا، اسماء و صفات کا مظہر ہے انسان جو ہے، تو وہ اگر وہ اپنی صلاحیت کو ضائع کر کے اپنے آپ کو جانوروں کے صف میں شمار کر لے تو وہ ایک الگ بات ہے، وگرنہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے تو وہ پھر حضرت داتا علی حجویری رحمہ اللہ کی طرح وہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، جی نور خدا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو نور ہے اس کا مظہر بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ تو پھر انسان کو باہر نشانیاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ساری کی ساری نشانیاں اس کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں۔ کہاں موجود ہوتی ہیں؟ اس کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں، بس بندہ ذرا غور کرے، توجہ کرے، اپنے اندر غور کرے اور حسن طلب رکھے اور انابہ اللہ رکھے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں نا، یہ ایسے سمجھیں کہ ہدایت کے پانے کے لیے ہتھیار ہیں، تو یہ جو چیزیں بندہ اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ باہر کی نشانیاں نہ بھی دیکھیں، اپنے اندر صرف غور کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا عجائبات رکھے ہیں۔ جی آج کافر لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھرتے ہیں، یہ ریسرچیں کرتے پھرتے ہیں، یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا، انسان کے اندر یہ رکھا ہوا ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ رکھا ہوا جس نے ہے نا اس کی ذات پر ایمان لاؤ۔ تمہارا تعجب، تمہاری حیرانگی جو ہے نا اگر بڑھنی چاہیے تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر بڑھنی چاہیے۔ ہیں جی آج جو ہے وہ لوگ کہتے پھرتے ہیں جی ایک رگ جو ہے وہ دل کے بال جب بند ہو جائیں کو کرتے ہیں آپریشن وغیرہ تو کہتے ہیں جی ایک رگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی ٹانگ میں رکھی ہوئی ہے جی، وہاں سے وہ نکالتے ہیں تو وہ دل میں ڈال دیتے ہیں تو وہ بندہ یہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے ڈاکٹر کمال، ڈاکٹر کمال کیا ہے بھائی؟ یہ تو جس نے رکھا ہے اس نے رکھا ہے۔ قدرت کاملہ کی شان تو اس کی ظاہر ہو رہی ہے، یہ کون ہوتے ہیں؟ ہاں جی اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کو اپنی نشانیوں کا مظہر بنا دیا ہے، بندہ صرف غور کرنے والا ہو، تھوڑی توجہ کرے تو ایک ایک شے جو ہے ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اسی انسان میں بندے کو دکھا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ مضمون یہاں پہ ختم نہیں ہوا، الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، یہ یہاں تک آگے جو ہے نا یہ مضمون جائے گا بالکل، تو یہ انشاءاللہ مضمون کھل کے سامنے آ جائے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان آقا علیہ السلام پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں ظاہر ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیبہ فرما دیں ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔